باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج جو ہے وہ میں شادی کے ٹاپک پہ ڈسکشن کرنا چاہوں گی، کیونکہ ہمارے جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ڈائیورس کا بھی، اور شادی میں جو ہے وہ بہت سارے چیزیں ہیں کہ جو پرابلم کریٹ کرتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں تو رشتہ جو ہے یہ نکاح کا، یہ اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت چیز جو ہے نا وہ رکھی ہے اس پورے سائیکل کے اندر۔ اگر یہ چیز نہ ہوتی تو مطلب انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک فطری طور پہ ایک اٹریکشن رکھ دی نا مرد اور عورت میں، تو پھر اس کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کے راستے کو جو ہے وہ چوز کیا کہ آپ نکاح کی طرف آؤ، ٹھیک ہے۔ اب بہت سارے چونکہ ہمارے جو سسٹم ہے ایسے، ان میں اس طرح سے تربیت نہیں دی جاتی، سکھایا نہیں جاتا، بتایا نہیں جاتا، تو ہوتا کیا ہے کہ انسان غلط ٹریک پہ نکل جاتا ہے اور پھر وہاں پہ جا کر پھنس جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں، اور اس میں کرنے کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی بچے بچیاں ہیں جو بڑے ہو رہے ہیں، ٹین ایج میں ہیں، آپ لوگ ان کا خیال رکھیں اور ان کی ایکٹیویٹیز پہ اور چیزوں پہ، معاملات پہ نظر رکھیں۔ آج کل کے دور میں 15-16 سال کا لڑکا ہو یا پھر لڑکی ہے تو وہ ایک بالغ تو آلریڈی ہیں، وہ شادی کے لیے بھی کہیں نہ کہیں تیار ہوتے ہیں، فزیکلی اگر دیکھا جائے تو فزیکل نیڈس ان کی ایکٹیویٹ ہو چکی ہوتی ہیں۔ تو اگر تب تک ایک ماں اس بچے کو ایسی تربیت دے اور وہ سب چیزیں دین کے حوالے سے بھی، اور پھر کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ہم ڈال دیتے ہیں ان کو اسکولنگ میں اور پھر کدھر سے کدھر چیزیں نکل جاتی ہیں، تو یہ ایک سائیکل ہے، یہ بہت ٹاپک کدھر کا کدھر نکل رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ 18 سال کا بھی لڑکا شادی کے لیے تیار ہو سکتا ہے اور وہ شادی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، نکاح جتنا خوبصورت ہے وہ اتنا ہی کمپلیکیٹڈ ہو چکا ہے۔ اس میں فرسٹ چیز تو چلیں جو کانفلکٹ آتا ہے وہ پسند میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حدیث کے تھرو جو ہمیں 4 چیزیں پتہ چلتی ہیں وہ یہی ہے کہ اگر آپ کسی سے نکاح کرتے ہو تو اس کا حسب نسب ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کا مال و دولت ہے، پھر اس کی خوبصورتی ہے، اور اس کے بعد اس کی دینداری ہے۔ تو یہ 4 کرائیٹیریاز ہیں جن کے اوپر آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہو کسی سے بھی شادی کرنے کے حوالے سے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ کوئی لڑکا ہے یا کوئی لڑکی ہے، کہ جب وہ کوئی پسند کرتی ہے یا اس کو کوئی پسند آ جاتا ہے تو وہ ان کرائیٹیریا کو نہیں دیکھتی، وہ بس ایک جذباتی پہلو سے پسندیدگی کا اظہار ہو جاتا ہے، اور بعد میں پھر وہ جو ہے وہ ایک اللہ نہ کرے کہ موسٹلی بہت سارے کیسز میں ڈائیورس ہو جاتی ہے۔ اس کا ریزن کیا ہوتا ہے؟ ایک تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ شادی کے بعد کیا ہونا ہے، لڑکی کی ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہوتی ہیں، اور لڑکا بھی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پہلے اگر وہ آپ کا منگیتر ہے تو پھر وہ آپ کا نکاح کے بعد آپ کا شوہر ہے، تو شوہر کی رسپانسبلٹیز اور ہوتی ہیں، اور ایک لڑکی کی جو بیوی بن جاتی ہے اس کی رسپانسبلٹیز اور ہوتی ہیں۔ تو اس میں ذہنی جو میچورٹی ہے وہ بہت ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ شادی کر رہے ہیں تو آپ کا آپ نے کیا کچھ کرنا ہے فیس، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ پریشر میں بالکل بھی نہیں آنا شادی کے، عمر کے لحاظ سے بھی بہت پریشرائز کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ بس شادی ہو جائے۔ میں اس کے اگینسٹ نہیں ہوں، نہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ لیٹ آپ شادی کریں، لیکن اگر آپ کی نہیں ہوئی کسی بھی وجہ سے اور آپ کی شادی ڈیلے ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا نصیب، ہر ایک کا رزق لکھا ہوا ہے، آپ کا جب جہاں ہوگا وہاں پہ آپ انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ زندگی جو ہے وہ اس میں بہت ساری اور معاملات بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اپنے آپ کو ڈی ٹریک نہ کریں، آپ اللہ کے ساتھ جڑ جائیں اور اس کے بعد اللہ سے دعا کریں۔ کوئی پسند ہے تو اس کے لیے بھی آپ اللہ سے دعا کریں، ٹھیک ہے۔ باقی کچھ بھی مت کریں، کوئی بھی معاملہ جو ہے نا اس چیز میں مت پڑیں، ایون کہ بات کرنا یا پھر
اس طرح کے جتنے بھی آپ کو سمجھدار ہیں آپ کی، ان چیزوں میں مت پڑیں، ان چیزوں سے کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ ایک شیطان ہوتا ہے، وہ ہمیں بہکاتا ہے یا ہمیں وسوسہ ڈالتا ہے کہ اچھا بات نہیں کی تو شاید تعلق ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کی نیت خالص ہے، اگر آپ سچ میں پسند کرتے ہیں، تو پھر آپ اس کے لیے دعا کریں، اور بیسٹ چیز ہے کہ آپ تہجد میں دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ استخارہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو گائیڈ کر دیں گے اور حتمی نتیجے پہ پہنچے گے۔ بعض اوقات ہوتا ہے آپ فوراً جو ہے وہ آپ کو سگنل مل جاتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے، لیکن سم ٹائم نہیں بھی ہوتا، کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ کے دل کی رضامندی بھی ہوتی ہے، تو آپ بار بار اس چیز کو کرتے ہیں، تو کر لیں، کوئی بات نہیں۔ لیکن شادی جو ہے وہ آپ نے پورے خوشی کے ساتھ اور پورے اس کے ساتھ اللہ کے خوف میں کرنی ہے، مطلب سمجھ رہے ہیں آپ، تقویٰ، کیونکہ یہ ایک ایسی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کے بعد بچے ہونے ہیں، ٹھیک ہے، اور بچوں کی پوری تربیت ہے۔ تو اگر آپ ایسا پارٹنر نہیں چوز کریں گے جو آپ کی خوشی، جو آپ کے سکون کا باعث ہے، نہیں ہے، تو پھر یہ شادی نہیں ہے، پھر اس کے اندر آپ بھی ڈپریشن میں ہیں، پھر آپ کے جو بچے ہوں گے آگے وہ بھی ڈپریشن میں جائیں، کیونکہ وہ میاں بیوی کو، ماں باپ کو اپنے لڑتے جھگڑتے دیکھ رہے ہیں۔ تو شادی کے پہلے کا پریشر فیل کر لیں، اس کو برداشت کر لیں، بجائے اس کے کہ آپ ایک غلط شادی میں چلی جائیں، غلط میرج میں غلط انسان سے شادی کر لیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ جو میں نے آپ کو 4 چیزیں بتائی ہیں، ان کی بیس پہ آپ شادی کریں، اور اس میں جو بیسٹ چیز ہے وہ ایمان ہے۔ کوئی انسان ایسا ہے جو جس میں اللہ کا تقویٰ ہے، ٹھیک ہے، اور واقعی اللہ کا تقویٰ سے مراد میرا اللہ کا تقویٰ ہی ہے خالصتاً۔ وہ کیسے پتہ چلے گا آپ کو؟ آپ کو اس انسان کی ہسٹری کے بارے میں لوگ خود ہی بتا دیں گے۔ اب اس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، انسان دیکھیں، گناہ گار یا اس طرح کے معاملات ہر کسی کی زندگی سے چلتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک ایسا انسان جو اللہ کی طرف پلٹ آیا اور جس نے اپنے آپ کو بہترین سے بہترین کرنے کا سوچ لیا، اور پھر وہ اس کی خواہش کی ہے کہ ایسا ہی اس کا ہم سفر بھی ہو کہ جو اللہ سے جڑنے والا ہو، اور وہ اس کے لیے کہتے ہیں نا کہ جنت کا رستہ آسان کر دیں، تو ایسے انسان کا انتخاب کریں۔ صرف نماز پڑھ لینے والا تقویٰ نہیں ہے، میں نہیں سمجھتی کہ جو کوئی انسان ہے کہ صرف وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں تقویٰ ہے، ضروری نہیں ہوتا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو نمازیں پڑھتے ہیں لیکن ان کے باقی سب معاملات خراب چل رہے ہوتے ہیں، تو یہ چیز دیکھنی ہے۔ اس میں بھی یہاں پہ بھی غلطی کرتے ہیں لوگ، اچھا جی ٹھیک ہے وہ نمازی ہے، پر وہ نماز پڑھتا ہے اور وہ بڑی داڑھی ہے اس کی، نہیں، آپ نے ڈیٹیل میں دیکھنا ہے۔ یہ فیصلہ ایسا فیصلہ ہے کہ اس میں جلد بازی نہیں کرنی بالکل آپ نے، ٹھیک ہو گیا۔ اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو بیسٹ چیز ہے وہ تقویٰ ہے، اس کے علاوہ آپ اگر اس کی خوبصورتی پسند آتی ہے، آپ اس کو آپ کی دولت اللہ نے اس کو نوازا ہوا ہے، تو ضرور آپ دیکھیں وہ چیزیں بھی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سے اچھا گمان اور اللہ سے اچھی نیت سے اچھی دعا کرنی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ اچھی چیز کے لیے صبر کرتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں تو ایک دن آتا ہے کہ اللہ وہ آپ کو ضرور دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد شادی کے حوالے سے نکاح کا یہ ہے کہ رسپانسبلٹی ہے، اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ کسی فینٹیسی میں یا کسی ایسی فیری ٹیل جو سٹوریز ہوتی ہیں ان میں نہیں جا رہے ہیں، آپ ایک ریئل لائف کے اندر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اپنی ایکسپیکٹیشنس کو کم رکھیں، اور جب آپ کو پہلے سے ہی پتہ ہوگا نا کہ آپ نے نکاح کے بعد کیا چیزیں کرنی ہیں، تو اس میں سب سے پہلی چیز تو ظاہر ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری بات ہوتی ہے کہ نکاح کے بعد اپنے معاملات کو اوپن نہ کریں کسی کے ساتھ بھی، ایون کہ اپنی مدر کے ساتھ بھی، اپنی بہنوں کے ساتھ بھی، کسی کے ساتھ بھی ڈسکس نہ کریں، جو بھی میٹرز آپ کے، جو بھی پرابلمس ہیں آپ کے، وہ آپ آپس میں حل کریں۔ اتنے میچور، اتنے سینسیبل آپ ہونے چاہیے کہ وہ معاملات آپ خود ہینڈل کر لیں۔ اس کے علاوہ جب آپ نے ایک فیصلہ کر لیا شادی کا اور آپ کی شادی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، جیسا آپ نے سوچا، جیسے جو بھی معاملہ تھا اس میں آپ کی شادی ہو گئی ہے، اب اس کے بعد کوئی بھی اپ اینڈ ڈاؤن یا کچھ بھی چیزیں آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اس رشتے کو چلانا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جتنی آپ کی اچھی نیت ہوگی، جتنا آپ کا خالص خلوص ہوگا نا، اللہ اس میں اتنی برکت ڈالے گا۔ اور لوگوں کے پریشر میں آپ نے بالکل بھی نہیں آنا، کیونکہ لوگوں کا کیا ہے،
انہوں نے آپ کی شادی اٹینڈ کرنی ہے اور بس ختم. اتنا سا تو ان کا ایک پریشر ہوتا ہے، لائک وہ کیوں انسسٹ کرتے ہیں بس ٹھیک ہے شادی ہوگی، اس کے بعد کے معاملات کوئی نہیں دیکھتا. استخارہ کریں شادی کے حوالے سے، آپ کو چیزیں پتہ ہونی چاہیے کہ شادی کیا ہے. اب بہت سارے جو ہے وہ لڑکیاں اس چیز کا شکوہ کرتی ہیں کہ ٹائم نہیں دیتے، ٹھیک ہے، لیکن آپ بھی تو اپنی زندگی میں کوئی مقصد بنائیں نا. جب آپ کی زندگی میں بھی کوئی مقصد ہوگا، جب آپ اللہ سے جڑی ہوں گی، تو آپ اس چیز کو اتنا فیل نہیں کریں گی، ٹھیک ہے. ہاں ایک ظاہر ہے کہ معاملہ ایسے ہی چلتا ہے، ٹائم بھی دیتے لیکن ایک انسان اگر مصروف ہے، آپ کا شوہر کو مصروف ہے، تو اس چیز کو بھی سمجھے. مطلب کہنے کا ہے کہ ہر وہ چیز کریں جس سے سکون رہ سکے، اور جتنے بھی آرگومنٹس ہیں، لڑائی ہیں، جھگڑے ہیں، ان سے بچنے کے لیے خاموشی. جس وقت بھی آپ کا کوئی ایسا پرابلم آ گیا، کانفلکٹ ہو گیا، تو وہاں پہ سب سے پہلے خاموش ہو جائیں. جتنے مرضی جواب آپ کو آتے ہیں لیکن آپ نے خاموش رہنا ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ کچھ ٹائم آپ جذباتی ہیں، ٹھیک ہے، سامنے والا بھی جذباتی ہے، آپ بھی جذباتی ہیں، تو دونوں کے بیچ میں کیا ہوگا، جو بھی بات ہوگی وہ بالکل بیکار ہوگی. کیوں؟ کیونکہ جب وہ کہتے ہیں نا ذہن جب سکون میں ہوتا ہے نا، پھر انسان کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں آپ نے نہیں کرنی. اس کے بعد حد المکان جو ہے وہ ڈائیورس سے آپ نے بچنا ہے، حد المکان. بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ میرے ذہن میں میں یہ نہیں کہتی کہ آپ پاگل ہو جائیں، اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ نے ایک رستہ رکھا ہوا ہے آپ کے لیے، لیکن کیوں؟ کیونکہ اس کا جو ایفیکٹ ہوتا ہے وہ اولاد پہ پڑتا ہے سب سے زیادہ. میاں بیوی کا اتنا جو ہے وہ سسٹم نہیں ہوتا، وہ سارے آدمی بھی شادی کر لیتا ہے، عورت بھی کن کیسز میں شادی کر لیتی ہے، جو کہ کر بھی لینی چاہیے، لیکن بچوں کا جو ہے نا وہ مینٹل پیس اور ہر چیز بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ جو فیصلہ ہے بہت سوچ سمجھ کے کریے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کے نصیب اچھے کریں. آپ میرے اچھے نصیب کے لیے بھی دعا کریں. بس میرے ذہن میں آیا کہ مجھے اس چیز کو جو ہے وہ اس پہ بات کر لینی چاہیے، کیونکہ بہت سارے لوگ نا جلد بازی میں اور پریشر میں اور اس طریقے سے کر تو لیتے ہیں شادی، لیکن پھر ان کے لیے نبھانا مشکل ہے. لائک میں نے ایسی بہت ساری اسٹوری سنی ہے جس میں لڑکی کی مرضی نہیں تھی شادی کی، اور 10 سال بعد جا کے بھی اس نے ڈائیورس یا خلا کا وہ کر دیا، کیونکہ وہ مرضی نہیں شامل ہے. تو پیرنٹس سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ اس معاملے میں پریشرائز نہ کیا جائے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جب آپ اپنی اولاد کی تربیت ہی ایسے کرتے تو آپ کو نوبت ہی نہیں آتی، تو وہ خود ہی اتنی سمجھدار ہوتی ہے کہ وہ اپنا فیصلہ وقت پہ کر لیتی ہے. لیکن اگر ایسا کیس نہیں ہے تو پھر آپ کو صبر سے اور جس کو کہتے ہیں نا کہ سمجھداری کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے.